أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 82 یہ ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دیتا ہے بِكَلِمَاتِهِ اپنے حکم کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں۔ پچھلی آیتوں میں چونکہ مقابلہ بتایا گیا ہے جو فرعون کے جادوگروں کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا وہ سب کچھ نکل گیا، اس نے باطل کر دیا، اس نے بیکار کر دیا جادوگروں کے جادو کو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کفر کا اور اسلام کا مقابلہ ہوتا ہے اور فی الواقع مسلمان اپنے ایمان پہ پکے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح نصیب کرتے ہیں، کفر کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، لا یفلح الکافرون، کافروں کو نجات نہیں ہے، کافروں کی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے صاحب میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور فرمایا بکلمات ہی، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور جب بھی اسلام کا اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے اس مقابلے میں فتح اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ملتی ہے، مسلمانوں کو اللہ غالب کرتے ہیں۔ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر اس قوم کی ذریت۔ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، وہ اس حقیقت کو محسوس کر لیتے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ معجزہ ہے، اور جو جادوگروں نے کیا تھا وہ حقیقت میں جادو تھا۔ دیکھنے والوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے چند ذریت نوجوان لوگ بس وہی ایمان لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون کا ظلم جو تھا وہ مانے تھا ایمان لانے میں، فرعون کی حکومت اور فرعون کا اقتدار اور فرعون کا ظلم وہ مانے تھا۔ لوگ دل سے تو ایمان لے آئے، دل سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کی ہمت سارے نہیں کر سکے۔ جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا، انہوں نے فوراً اس بات کا اعتراف کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن جادوگروں کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند ایک نوجوانوں نے ہمت کی۔ جوانی جو ہے اس میں انسان بڑے بڑے خوف اور خطر کے معاملات کو فیس کرتا ہے اور اس میں ہمت ہوتی ہے اتنی، لیکن جوانی کے بعد جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو بہت سی مصیبتوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ مکہ میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے اس وقت ایمان لانا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ جو بھی آدمی ایمان کی بات کرتا یا اسلام میں داخل ہو جاتا، خواہ وہ مرد ہوتا یا عورت ہوتی، ان کے لیے تکالیف اور مصائب اور مظالم کا دروازہ کھل جاتا۔ کفار ظلم کرتے ان پہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے
جو دل سے ایمان لے آئے، جو دل سے محسوس کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کافروں کے ظلم کی وجہ سے، کافروں کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب بیعت عقبہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت رازداری کا معاملہ تھا، وہ بہت ایک خطرناک موڑ تھا اسلام کی دعوت کے معاملے میں، لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بیعت عقبہ میں شرکت فرمائی انہوں نے، لیکن اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا کافروں۔ بدر میں جب آئے کافروں کے ساتھ حضرت عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے چچا کو مجبور کر کے لایا گیا ہے، لہذا کسی کا سامنا ہو جائے میرے چچا سے تو میرے چچا کو قتل نہ کرے۔ اور پھر بعد میں حضرت عباس نے غزوہ بدر کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کر بھی دیا۔ بالکل وہی معاملہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس بات کا یقین آ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ معجزہ ہے، لیکن فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اس کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے ایمان لانے کی یا ایمان کے اعلان کرنے کی ہمت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے، یہ بیان فرمائی ہے بات، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ کیا تمہیں پتا چلا کہ عاد والوں کا واقعہ کیا تھا، ثمود والوں کا واقعہ کیا تھا، اور فرعون جو میخوں والا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ میخوں والا اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی ایمان لاتا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا، اتنا ظالم انسان تھا، میخیں گڑوا کے اور انتہائی تکلیف کی صورت میں قتل کرتا اس کو۔ اس لیے فرمایا ذل اوتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ سردار تھے یا قبیلے تھے یا قومیں تھیں جنہوں نے سرکشی کی دنیا میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں فساد برپا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ان پہ۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین کو مثالی قرار دیا ہے کہ عورتیں، مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ان 4 خواتین کی پیروی کریں۔ کون کون سی ہیں ان میں؟ حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری ہیں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ظالم انسان نے اپنی بیوی کو بھی قتل کرنے سے پہلے اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوا دی تھی، اور اس وقت اس نے یہ دعا کی تھی حضرت آسیہ نے، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرے لیے اپنے پاس میرا گھر بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھا دیا تھا۔ اس لیے کیونکہ مماثلت ہے، سارے انبیاء کے جو واقعات ہیں یا جو معاملات پیش آئے وہ ایک جیسے ہی ہیں، جس طرح کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش ہے، اور یہ معاملہ شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے۔ آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ رکھا۔ کتنا بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایک بھتیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام، اس ایک گھر کے علاوہ پوری بستی میں کوئی بندہ ایمان نہیں لایا۔
یہ ایمان جو ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہے، ورنہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں پٹی چڑھ جاتی ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔ وہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ چند ایک نوجوان ایمان لائے، حالانکہ لوگ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، معجزہ ہے یہ، لیکن فرعون کے ڈر سے، فرعون کے خوف سے ایمان نہیں لائے۔ یفتنہم، کہ فرعون جو ہے یا اس کے سردار وہ آزمائش میں ڈالیں گے، مظالم کریں گے، مصائب میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، باقی فرعون جو ہے اس کا بڑا غلبہ تھا زمین میں، اس کی بڑی حکومت تھی، بڑا اقتدار تھا اس کا، بڑا قبضہ تھا اس کا، باقی اس کو بڑا کنٹرول تھا اپنی قوم پہ۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ واقعی بڑا حد سے گزرنے والا۔ حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا، جو بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا، اس پہ ظلم کی انتہا کر دیتا، حد سے زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ یہی معاملہ جو ہے مکہ میں حضرت بلال کے ساتھ دیکھ لیجئے کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی لوگ مکے میں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہا۔ اور ایمان لانے والوں میں بھی مکے میں بھی معاملہ وہی تھا موسیٰ علیہ السلام والا۔ ایمان لانے والوں میں بڑی عمر کے آدمی صرف دو ہی تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم و بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور ایک حضرت عمار بن یاسر، یہ دو آدمی عمر رسیدہ تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ ایمان لائے وہ 20-30 سال کی عمر کے درمیان تھے۔ وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمائی کہ اس قوم کے چند ایک نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، جنہوں نے خطرات کو انگیز کر لیا، فرعون کی پرواہ نہیں کی، اس کے مظالم کی، اور ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو بات اشاع فرمائی ہے نا کہ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے، ان میں ایک سوال تو پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، ساری زندگی کیسے گزاری، اور ساری زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، تم نے جوانی کیسے گزاری۔ اس لیے کہ جوانی میں جس چیز کا انسان عزم کر لے، جو کام کرنے کا ارادہ کر لے، جوانی کی عمر میں انسان میں اتنی جرت ہوتی ہے، اتنی ہمت ہوتی ہے، اتنا اس میں قوت ہوتی ہے کہ وہ کر گزرتا ہے کام۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے بارے میں سوال الگ ہوگا کہ ساری عمر کیسے گزاری، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا تم نے جوانی کیسے گزاری۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اب دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو فرعون کے پیچھے تھا، فرعون کے ڈر سے ایمان نہیں لایا۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اہمیت اس بات کی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پہ توجہ دینی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جو ایمان لانے والے نوجوان تھے ان کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی دل سے ایمان لائے ہو تو پھر فرعون اور اس کے حکومت کے جو مظالم ہیں ان کے مقابلے میں اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پہ توکل کرو جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو موت نہیں آنی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اس راستے میں، اس لیے
ابتدا میں ہی موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اہل ایمان کو، ایمان لانے والوں کو، کہ تمہیں مصائب اور مشکلات کو انگیز کرنا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل وہی حالات تھے جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب وہ صحابی ہیں لوہار کے ملازم تھے، اور لوہار اپنی بھٹی سے کوئلے نکال کے اوپر لٹا دیتا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میرے جسم کی چربی نکل کے بجھاتی ہے اس کو۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ آج ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان بیٹھے تو باتیں کرتے پرانے زمانے کی، مکہ کے زمانے کی، مکہ میں کیسے کیسے مظالم کیے کافروں نے مسلمانوں پہ۔ حضرت عمر کی مجلس میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت خباب سے پوچھا حضرت عمر نے، خباب تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت خباب نے اپنی کمر سے اپنی قمیض اٹھائی، کہنے لگے امیر المومنین یہ دیکھ لیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ گڑے پڑے ہوئے ہیں جسم پیٹھ پہ، جہاں سے چربی نکل نکل کے بجھاتی تھی زخموں کوئلوں، اتنا ظلم تھا۔ یہ بالکل وہی حالات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے، وہی معاملات اس سے پہلے باقی انبیاء سے ہو گزرے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سہل اور آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ان مصائب سے، ان مظالم سے اور ان تکلیفوں سے نجات دے دے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اگر چاہتے تو دعا کرتے اس بات کی، لیکن باتیں دونوں ہی ہیں۔ اسلام اور کفر کی کشمکش میں مصائب و آلام کا برداشت کرنا اور سہنا، اور پھر اللہ پہ توکل کرنا، اس کے ساتھ پھر دعائیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت بھی ہے۔ جو مصائب اور آلام اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر آئیں گے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی تھیں ان کے پاس جو انبیاء آئے ان میں کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کا 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کسی کا کنگھی کے ساتھ اس کا جسم چھیل دیا گیا، اس کے جسم سے جو ہے اس کا چمڑا الگ کر دیا گیا۔ یہ حالات ہمیں بھی پیش آنے ہیں، ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ وہی معاملات تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے جو ایمان لانے والے نوجوان تھے ان کو یہی نصیحت کی کہ ایمان تم لے آئے ہو، اگر واقعی دل سے ایمان لائے ہو تو پھر اب جو مظالم آئیں گے، جو مصائب آئیں گے فرعون کی طرف سے، جو ظلم ہوں گے ان پہ صبر سے کام لینا، ان پہ جمع استقامت سے کام لینا، ایمان پہ جمع رہنا۔ فقالو جواب میں اہل ایمان نے یہ بات کہی، اللہ توکلنا، ہم نے اپنے اللہ پہ توکل کیا۔ یہ ایمان جو ہے یہ ہے تو چیز ایسی جب ایک دفعہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے، لیکن ہو صحیح ایمان، اگر فی الواقعی ایمان ہو تو پھر یہ ایسی چیز ہے کہ دل سے نکلتی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی تو ان لوگوں نے جواب میں یہ بات کہی، اللہ توکلنا، ٹھیک ہے ہم اللہ پہ توکل کریں گے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة، ہمیں فتنہ نہ بنانا، للقوم الظالمین، ظالموں کے لیے۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ظالموں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ایک بات ہے ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ ظالموں کو فتنہ نہ بنانا بات واضح ہے کہ ظالم جو ہے ہمارے اوپر ایسے مصائب نہ کریں یا اتنا ظلم نہ کریں، اتنے ہمارے اوپر مشکلات نہ بنا دیں
کہ ہم قائم نہ رہ سکے اپنے ایمان پر. لیکن یہاں دعا جو کی ایمان والوں نے، وہ دعا یہ تھی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا دے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ یا اللہ اب ہمیں تو استقامت عطا فرما، ایسے نہ ہو کہ اسلام اور کفر کی کشمکش میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ڈٹ کے سامنے آ جاتے ہیں. کافروں میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل ڈٹ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اسلام کو ملیا میٹ کرنا ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈٹ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کافر کا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ضعیف ایمان والے ہوتے ہیں اور دل میں خوف محسوس کرتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر تو مسلمان ڈٹ جائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کر دے، تو وہ جو ڈرنے والا طبقہ ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو وہ جو ضعیف ایمان والا ہوتا ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے جی ہم نے کہا نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر نہ لو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ اس طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایسی باتیں کر کے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی ایمان لانے کی پھر جرت نہیں کر پاتے. اس لیے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اتنی استقامت عطا فرما ایمان میں، اتنی استقامت عطا فرما ایمان میں کہ ہماری کوئی ایسی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے. اگر وہ ظلم کرے ہمارے اوپر تو ہم برداشت کریں اسے، اگر مصائب و آلام آئے ہمارے اوپر اسلام کی وجہ سے تو ہم ان کا مقابلہ کریں. اور یہ معاملہ ہوا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن جو ایمان اللہ نے داخل کیا تھا، حضرت البجادین حضرت عبداللہ جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رکھا، عبدالعزیٰ نام تھا، دیر تک خوفزدہ رہے اپنے چچا کی وجہ سے کہ میں ایمان لے آؤں تو کہیں مجھے گھر سے نہ نکال دے. ایمان کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ چچا تو ایمان نہیں لا رہا تو پھر خوف اتار دیا. کہنے لگے چچا میں نے تو انتظار کیا تیرا، شاید تجھے بھی اللہ ہدایت دے دے، شاید تو بھی مسلمان ہو جائے. اب تو مسلمان نہیں ہوتا، میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے میں اب اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں. چچا نے کہا کہ اگر ایمان لاؤ گے یا اپنا دین بدل لو گے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، جو کچھ تمہاری جائیداد ہے یا جو کچھ بھی ہے ساری چھین لوں گا تم سے. اور چچا نے وہی کچھ کیا، دو جو بدن پہ کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے. اور عبدالعزیٰ جب گھر گیا تو ماں کو ترس آیا، ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے بتایا کہ میں نے اپنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین بنا لیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں. تو ماں نے ٹاٹ کے دو کپڑے دیے کہ اچھا بیٹا ایک یہ نیچے لپیٹ لو اور ایک اوپر لے لو. اور اسی حالت میں مکہ سے مدینہ چلے گئے. اور یہی معاملہ عقبہ بن ابی معیط، بڑا پکا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی. بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جب تک باپ زندہ تھا بیٹی باپ کے خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکی. باپ مر گیا بدر میں، دو بھائی مشرک تھے، ان کی وجہ سے خوف زدہ تھی. پھر اس نے باقاعدہ یہ پلان بنایا، باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور مکہ سے ہجرت کر کے اکیلی نکل گئی مدینہ منورہ کے لیے. لیکن وہی بات تھا، دل میں خوف تھا کہ میرے پیچھے بھائی آئیں گے مجھے پکڑنے کے لیے، اور بھائی پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیتیں نازل کر دیں کہ جو آ گیا اس کو، عورت آ گئی اس کو واپس نہیں کرنا، اللہ نے حفاظت فرما دی. یہی معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ بھی کہ ان سے یہ کہو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں۔ اور عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا یہ بات لے کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مطالبہ کرتے ہیں، جو آپ کے دل کی منشا ہے، جو آپ کی دل کی مرضی ہے، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو تم نے کہنا شروع کر دیا ہے یا لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا، یہ بات چھوڑ دو۔ سمجھاتا رہا۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت فرمائی، اسی میں یہ آتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اور جیسی مثالیں صحابہ کرام نے ڈٹنے کی پیش کی ہیں اس کے بعد تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت حبیب بن زید ام عمارہ کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ان کو مسالمہ کذاب کے پاس۔ مسالمہ کذاب نے پوچھا کہ محمد کو رسول جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں جانتا ہوں۔ مسالمہ کہنے لگا کہ مجھے رسول مانتے ہو؟ حضرت حبیب کہنے لگے کہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، میں تمہاری بات نہیں سن رہا۔ مطلب یہ کہ تضحیق کے ساتھ اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ مسالمہ نے جلاد کو حکم دیا اس کا ایک بازو کاٹ دو، ایک بازو کاٹ دیا، پھر وہی سوال کیا، حضرت حبیب نے پھر وہی جواب دیا، پھر دوسرے بازو کاٹنے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بازو کاٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ذرا معمولی سا زخم آ جائے تو فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، فوراً بھاگتے ہیں اسپتال میں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چین نہیں ہے، معمولی سی تکلیف ہو جائے انسان کی ساری رات جو ہے وہ بے سکونی سے گزرتی ہے، رات انسان آرام نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کی بات تو ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک بازو کاٹ دیا جائے، پھر دوسرے بازو کاٹنے کا حکم دیا جائے، پھر پاؤں کا، پھر پنڈلی کا، پھر ران کا، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور بندہ کہے کہ نہیں نہیں رسول ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول نہیں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہوا تاریخ میں، تاریخ کا واقعہ ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتہ ساتھ ہوتا ہے کھڑا آ کے، فرشتہ دل کو مضبوط کرتا ہے آ کے، فرشتہ آ کے بشارت دیتا ہے اس کو، ان مظالم کے نتیجے میں تم جنت میں جانے والے ہو۔ یہ ساری کتابیں اللہ نے لکھی ہیں، اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں، اور یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ خباب کا واقعہ، فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے ہوں گے ان کے اوپر؟ جس نے کوئلوں کے اوپر اپنی جان کو بچھا دیا، کیا اللہ کے فرشتے اس پہ نازل نہیں ہوئے ہوں گے؟ حضرت سمیہ جس کو روزانہ لوہے کے کپڑے پہنا کے ابو جہل بدبخت ملعون دھوپ میں ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے نئے دین کا مزہ چکھو، محمد کے دین سے پھر جاؤ پھر تمہیں چھوڑیں گے، نیزہ مار کے مار دیا، شہید کر دیا۔ کیا جب ایسے مظالم ہو رہے ہوں گے تو اللہ فرشتے نازل نہیں کرتے ہوں گے ان پہ؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے ان کو قید کر دیا کہ محرم کے مہینے گزر جائیں گے تو پھانسی پہ ان کو پھانسی دینا ہے، انہیں پھانسی کے اوپر دینے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے، ابو سفیان نے یہ بات کہی، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ پہ محمد ہوتا تمہاری جان چھوٹ جاتی، تمہاری جگہ پہ محمد پھانسی لگ جائے تمہاری جان چھوٹ جائے؟ کافروں کو کیا پتا کہ مسلمانوں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت خبیب کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، میں پھانسی لگتا ہوں، پھانسی لگ جاؤں،
لیکن مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چلے۔ پھانسی کے وقت اتنا سکون، اتنا اطمینان، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے، فرشتے دل کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ انسان دین پہ قائم رہے، ایمان پہ قائم رہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، طلائیں آتی ہیں، کافر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پہ، انہیں پھیرنے چاہتے ہیں اپنے دین سے۔ یہ معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، یہ معاملہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ ہوا، اور آج بھی معاملہ وہی ہے کہ دین سے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے 9/11 کے بعد اپنے مسلمانوں والے نام بدل لیے کہ ہماری مصیبت آ جائے گی ہمارے اوپر، داڑیاں اڑا لی اپنی کہ یہ تو دہشت گردی کی علامت بن گئی ہے، مصیبت میں نہ پڑ جائیں، اپنے لباس بدل لیے۔ جنہوں نے داڑیاں نہیں اڑائیں، اپنے لباس نہیں بدلے، اپنے نام نہیں بدلے، انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزم دیا۔ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں، یہ نہ سمجھے کہ فرشتے نہیں ہیں، ہمارے دائیں میں پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں آپ بھی۔ فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، کسی بات کا خوف نہ کرو، کسی بات کا غم نہ کرو۔ وابشروا بالجنہ، بشارت ہے تمہارے لیے جنت کی۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب ایک آدمی پھانسی کے تختے پہ بیٹھا ہے یا اس کے جسم کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں اور فرشتے اس کے کانوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بشارت ہو تمہیں جنت کی، اللہ کے نام پہ تم قربان ہو رہے ہو، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہو، بشارت ہو تمہیں جنت کی۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگر واقعی ایمان ہو تو ایمان پہ جمے رہنے کے لیے، ایمان پہ پکے رہنے کے لیے اللہ کے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ نہ دنیا میں تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ آخرت میں تمہیں غم لاحق ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جب تم آخرت میں جاؤ گے، اللہ کے حضور جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنت عطا فرمائے گا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری جانیں طلب کرے گی وہ پیش کر دیا جائے گا، جو اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں جو تمہاری طلب ہوگی، جو اللہ سے چاہو گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں پیش کر دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ میزبانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بڑا بخشنہار، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے پہلے واقعات ہیں، وہ واقعات دراصل تھے تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے ایمان مضبوط کیا جائے، ان کو جمایا جائے ایمان پہ، ان کو تسلی دی جائے کہ جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ اور یہ سبق قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے ہے کہ یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے ایمان اور کفر کا، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے جی آپس میں مصالحت ہو جائے، مصالحت ممکن نہیں۔ اگر یہ مصالحت ممکن ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صلح کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جنہیں ہم کہتے ہیں نا مکالمات ہونے چاہیے بین المذاہب، ہم آہنگی کے لیے، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی صحابہ کو گالیاں بھی دے اور پھر وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرے اور پھر یہ کہے کہ سارے مسلمان میرے ساتھ مل کے گالیاں دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ ایک طرف ایک صحابی ہو، دوسری طرف ساری دنیا کی مخلوق ہو، صحابی افضل ہے ہمارے لیے۔
خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا، ساری مخلوق کے مقابلے میں میرا وزن زیادہ تھا، میرے بعد ابو بکر کو تولا گیا، باقی ساری مخلوق جو تھی وہ دوسری طرف تھی، ابو بکر ایک پلڑے میں تھا، ابو بکر بھاری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو صحابہ کو گالیاں دینے والا ہو، وہ ویسا ہی دوسرا جو صحابہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، صحابہ کی عزت اور احترام کرنے والا ہے، یہ دونوں مل کے بیٹھ جائیں یا دونوں ایک جیسے ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آہنگی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آہنگی اگر ہو سکتی ہے اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھو تو آہنگی ہے، نہ پڑھو تو آہنگی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اور پھر جس طرح ہم اظہار کرتے ہیں اپنی دشمنی کا، دشمن ہے ہمارے کافر، کافر بھی اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں۔ جب دونوں طرف سے بات یہی ہے، وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جی ہم آئندہ کافروں کو، مسلمانوں کو امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اگر قانون بنا دو تو ہم تو نفل پڑیں گے، نہ داخل ہونے دو مسلمانوں کو، دیکھتے ہیں تم کیسے زندہ رہتے ہو۔ یہ دشمنی ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ سمجھ لینا کہ نہیں جی نہیں، مسلمان بڑے یہ کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ یہ ایسے ہے، یوں یا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صلح ممکن ہوتی تو ہو جاتی، لیکن یہ صلح ممکن ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، سورج رکھ دو، تب بھی وہ بات نہیں کہوں گا جو تم کہتے ہو۔ میرا دین اپنا ہے، میں وہی کہوں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جھگڑا ہی اس بات کا ہے سارا۔ آگے پھر جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے ساتھ یہ دعا بھی کی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ دونوں باتیں ہیں، دعا بھی ہے اور استقامت کا درس بھی ہے ساتھ۔ پہلے حصے میں استقامت کی بات کی، ایمان پہ جمے رہنا، ایمان پہ ڈٹے رہو، اللہ پہ توکل کرنا، جو مصائب اور مظالم کفار کی طرف سے آئے ان کو برداشت کرنا۔ دوسرے حصے میں پھر دعا ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت کرنا۔ ہم نے عزم تو کر لیا ہے اس بات کا کہ کافروں کا مقابلہ کریں گے، کافروں کے مظالم سہیں گے، ان کا ایمان یا دین قبول نہیں کریں گے۔ ہماری تہذیب، ہمارا ایمان، ہماری تعلیمات اپنی ہیں، ان کی تہذیب اور ان کی تعلیمات اور ان کا مذہب اپنا ہے، ہم ان سے بالکل مختلف ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان ظالموں سے نجات دے اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرعون کا جو اقتدار تھا یا حکومت تھی بڑی مضبوط تھی۔ خود اللہ نے فرمایا کہ اس کا غلبہ بڑا مضبوط تھا اور بہت ظالم انسان تھا۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی رخصت دے دی، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پہلی امتوں کے لیے نماز کی ادائیگی صرف مسجد میں ممکن تھی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے گاڑی روکو اور اسی زمین پہ نماز پڑھ لو، ضروری نہیں کہ مسجد میں جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھیں، باہر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے میں فرعون جو ہے وہ ظلم کرے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے ایماندار لوگ ہیں، لہذا چند گھروں کو اپنے لیے مسجدیں بنا لو اور وہاں تم لوگ اکٹھے ہو کے نمازیں پڑھ لینا، جب تک تمہیں غلبہ عطا نہیں ہوتا، جب تک تمہیں آئندہ کوئی نصیحت یا تمہیں ہدایات نہیں دی جاتی، تب تک تم اپنے گھروں میں رہ کے نماز پڑھ لو۔ اس بات کی خاص طور پہ اللہ نے اجازت دی انہیں۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے فرض نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھو اور کوشش کرو کہ زیادہ نفل نماز جو ہے وہ گھر میں آگے پڑھو، لیکن ان کے لیے یہ خصوصی رعایت دی گئی ان کو کہ حالات ایسے ہیں، فرعون کے مظالم اور مصائب کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، لہذا اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو اور گھروں میں ایک گھر جو ہیں ان کو مسجد قرار دے لو اور وہاں لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیا کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، باخی ہے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، اپنی قوم کے لیے مصر شہر میں کچھ گھر جو ہیں وہ منتخب کر لو، کچھ گھر جو ہیں ان کو مقرر کر لو، ان کو چن لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر وہ جو تمہارے گھر ہوں گے ان کو اپنا قبلہ بنا لینا، ان کو اپنی مسجد بنا لینا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں پہ نماز باقاعدہ قائم کرو، مل کے نماز پڑھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مومن جو ہیں ان کو بشارت دو، ان کے دل مضبوط کرو۔ اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب مسلمانوں پہ مصیبت کا وقت آئے، کفار کی طرف سے مظالم بہت زیادہ بڑھ جائے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے مدد مانگنے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کو لا کے وہاں حرم شریف کے قریب بسانے کی، پھر ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس سارے کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے کا مقصد ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا، لیقیموا الصلاۃ۔ یہ ساری بات جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میری آنے والی اولاد جو ہے یا اللہ وہ نماز قائم کرنے والی ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ نماز وہ ہے جو باقی انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی زمین پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کے یہ تحفہ دیا نماز کا، اور اتنی عظمت ہے اس نماز کی کہ 5 نمازیں پڑھیں تو 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، معمولی بات پہ اگر آندھی آ گئی ہے تو فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بارش کا طوفان آ گیا ہے فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سفر سے واپس تشریف لائے ہیں تو مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پہلے، پھر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر فاقہ آ گیا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، تو مسجد میں تشریف لے جاتے روٹی مانگنے کے لیے اللہ سے، نماز پڑھ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ملنے کے لیے حاضر ہوئے، پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے۔
حضرت عثمان گئے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے اور حضرت عائشہ سے قسم لی اس بات کی کہ اماں جان میں آپ سے قسم لیتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہونے پائے اگر کبھی کوئی چیز نہ ہو گھر میں تو مجھے بتائیں. لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی رنج ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کو بتائیں یا اللہ میری یہ تکلیف ہے، میری یہ بیماری ہے، میرا یہ دکھ اور رنج ہے. کتنی جو فرائض ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعتیں پڑھ لے گا نفل نماز اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا. فرمایا ظہر کے بعد جو آدمی 4 رکعتیں پڑھ لے گا جہنم حرام ہو جائے گی، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی. اور کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ فرمایا جو آدمی اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس پہ. جو آدمی زور سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے گا فرمایا آسمانوں کے دروازے کھول دیں گے اس کے لیے. قبولیت اعمال کی نشانی ہے دروازے کھل جانا. اور فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں، فرائض کی بات نہیں، 2 سنتیں. فرمایا جو اپنے وقت پہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے دنیا کی ساری مال دولت سے افضل ہیں، وہ زیادہ قیمتی ہیں 2 فجر کی سنتیں. فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ اٹھ کے منادی کرتا ہے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو تمہارے گناہوں نے آگ جلائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرو نماز پڑھ کے. گناہوں کی مغفرت ہے نماز. اور ہمارا اللہ تعالیٰ معاف کرے جتنی قیمتی چیز دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ قیمتی، سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جس پہ چلنے کا حکم ہے وہ نماز ہی ہے. اور نماز میں ہی ہمارا دل نہیں لگتا. بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں جماعت کا ٹائم کیا ہے. جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے فوراً بھاگتے بھاگتے جماعت میں جاتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً اٹھ کے بھاگتے ہیں. نماز جو ہے یہ تو ایمان کا میٹر ہے. ایمان کا جتنا دل آپ کا نماز میں لگتا ہے اتنا ایمان قوی ہے. جتنا دل ایمان نماز میں نہیں لگتا ایمان کمزور ہے، ایمان ضعیف ہے. وہ فرمایا کہ وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں دل کا مسجد میں اٹکنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں جاتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، اور پھر نماز پڑھتا ہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، ذکر اذکار کرتا ہے. جب مسجد سے لوٹتا ہے تو خود تو جسم اس کا نکل آتا ہے مسجد سے، لیکن اس کی روح مسجد میں ہی رہتی ہے. اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ اب تو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ابھی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر نماز کے لیے مسجد میں آؤں گا. دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہے، توجہ مسجد کی طرف ہی ہے. زیادہ وقت وہ اپنا مسجد میں گزارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یہ جو حکومت کے مصائب ہیں، مظالم ہیں اور کفار کی طرف سے جو آزمائشوں کا سلسلہ ہے اس کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے. حکمت کے طور پہ مسجد میں جانا چھوڑ دو، لیکن اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور گھروں میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اتنے خوف کے باوجود اکٹھی ہو کے نماز پڑھنا اقیم الصلاۃ یہی ہے. الگ نماز پڑھنے سے نماز جو ہے نماز تو ہوتی ہے لیکن نماز ناقص ہے، حکم پہ پورا عمل نہیں ہوتا. حکم پہ پورا عمل ایسے ہی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کی. وبشر المومنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. بشارت اس بات کی اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے.
آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کافروں کے بارے میں. وہ دعا یہ ہے، بد دعا ہے. وقال موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا فرعون و ملأہ، تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتاً واموالاً، دنیا کا ٹھاٹ باٹ، دنیا کی حکومت اور دنیا کا مال دولت تو نے دے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، کیا تو نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ تیری راہ سے روکے لوگوں کو؟ تو یہ آیت جو ہے سوال کے انداز میں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے سوال تو نہیں کر سکتے. اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یا اللہ تو نے یہ مال اور حکومت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ لوگوں کو روکے تیرے راستے سے. یہ حکومت اور مال دولت جو ہے یہ تو اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے دین کو پھیلایا جائے. اور یہ جو کمی ہے اور کسر ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہت سے جو مسلمان حکمران ہیں بڑی کوتاہیاں ہوئی ان سے کہ اللہ نے ان کو مال دولت دیا، اللہ نے ان کو حکومتیں دیں، لیکن انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. اگر انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہوتا تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا. آج ہندوستان ہندوؤں کے قبضے میں اس لیے ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے غفلت کی ہے. یہ اکبر نے دین الہی بنایا، ہندوؤں کے لیے میں ہندو ہوں، عیسائیوں کے لیے عیسائی ہوں، مجوسیوں کے لیے مجوسی ہوں، یہودیوں کے لیے یہودی ہوں، اور ہندوؤں کے لیے ہندو. لیکن بات تو وہی ہے کہ جب دین کا علم پلے نہ ہو تو پھر وہ اکبر ہو یا نواز شریف ہو، بات ایک ہی ہے. دیوالی پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا، میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، رنگ لاؤ میرے اوپر ڈالو. میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہندوؤں کے لیے ہندو ہوں، عیسائیوں کے لیے عیسائی ہوں، یہودیوں کے لیے یہودی ہوں، مسلمانوں کے لیے مسلمان ہوں. جو بھی سامنے آئے جائے میرا چہرہ وہی ہے، اسی کا چہرہ ہے. اور یہی دین اکبر تھا جس نے برباد کیا اور جس نے تباہ کیا ہندوستان کو. اگر یہ بدبخت حکمران جو ہیں یہ اپنا فرض پورا کرے آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اکبر نے بھی اور اس سے جو پہلے تھے، اللہ ماشاء اللہ ایک دو بادشاہ گزرے ایسے جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، جنہوں نے اسلام کی فلوا کی خدمت کی، لیکن اکثر جو تھے وہ عیاش اور اپنے فرائض سے غافل. انہوں نے تباہ کیا ہندوستان کو. ورنہ ہندوستان تو لیا تھا انگریزوں نے مسلمانوں سے، یہ مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے یہ. لیکن یہ کوتاہی ہوئی مسلمان بادشاہوں سے. اگر وہ یہ کوتاہی نہ کرتے تو آج ہندوستان جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتا. اور جیسے چالے اور جیسے لچھن آج پاکستان کے حکمرانوں کے ہیں، اللہ سے بس دعائی کرنی چاہیے، یا اللہ حفاظت فرما. اگر تم ایسے سیکولر ہو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر نظریہ پاکستان کی نام لینے والی جماعت کا جو سربراہ ہے اس کا یہ حال ہے کہ ہندوؤں کے لیے میں ہندو ہوں، عیسائیوں کے لیے عیسائی ہوں، یہودیوں کے لیے یہودی ہوں، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ. اسی نظریے نے تو تباہ کیا. ورنہ ہندوستان پہ تو مسلمان حکمران تھے، اللہ نے حکمرانی دی ہندوستان پہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ تو نے فرعون کو اور جو اس کے ساتھ سردار ہیں، دنیا کی حکومت، دنیا کا اقتدار تو نے دیا ان کو، دنیا کا مال دولت بھی دیا. یا اللہ کیا تو نے اس لیے دیا ہے کہ تیرے دین کو تباہ کرے، تیرے نام لینے والوں پہ ظلم کرے؟ کیا اس لیے تو نے دیا ہے؟ اس میں اظہار ہے جس بات کا بڑی شدت کے ساتھ کہ طویل مدت تک موسیٰ علیہ السلام لڑتے رہے حکومت کے ساتھ، سمجھاتے بھی رہے، سب کچھ کیا. اس کے باوجود جب فرعون اور اس کے سردار
نہیں مان کے دیا انہوں نے، تو تب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی اور بڑے سخت الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا اللہ کیا تو نے اس لیے دیا ان کو حکومت؟ یا اللہ کیا تو نے اس لیے مال دیا ان کو کہ تیرے دین کو تباہ کریں، مسلمانوں پہ ظلم کریں؟ یہ ربنا نطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال برباد کر دے، یا اللہ ان کے مال تباہ کر دے، بشدد علی قلوبہم، یا اللہ ان کے دل پتھر کر دے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر تو سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، لیکن یہ موقع تب آتا ہے جیسے 950 سال محنت کرنے کے باوجود، مارے کھانے کے باوجود، تانے سننے کے باوجود قوم نہیں مانی۔ وہی بات تھی، چند ایک نوجوان قوم کے ایمان لائے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ زمین پہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ یہ کا اگر تو نے ان کا گھر چھوڑا تو گمراہ کریں گے، اور جو آگے ان کی نسل آئے گی وہ کافروں کی اور مشرکوں کی ہوگی، اسلام لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے، پیغمبر تب یہ دعا کرتا ہے جب پیغمبر کا دل جل جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، جب پیغمبر پوری طرح مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، یا اللہ جتنی محنت میں کر سکتا تھا، جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا ہے، یا اللہ میری بات نہیں مان رہے، یا اللہ ان کے مال بھی برباد کر، ان کی حکومت برباد کر، یا اللہ ان کے دل پتھر کر دے، یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ یہ عذاب علیم آئے ان کو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اس طرح دل کر دیں ان کے کہ اب یہ ایمان کا جو راستہ ہے، ایمان کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیں ان کے لیے، اور یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب تیرا ان کو پہنچے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پیغمبر کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے، پیغمبر کو کیسے جھٹلایا جاتا ہے، پیغمبر کو اس کے ماننے والوں کی توہین اور استہزاء کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب بات وہی ہے کہ یہ دعا جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، محض بے چینی اور اضطراب کی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ تو ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ اور ساری زندگی تبلیغ اور دعوت کرنے کے بعد پھر واقعی جب قوم نے بالکل ایمان لانے کے لیے مایوس کر دیا پیغمبر کو، تب پیغمبر نے یہ دعا زبان سے نکالی، تب یہ بد دعا کی قوم کے لیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی، فاستقیما، اب تم دونوں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جو میری نصیحت ہے، جو میری ہدایت ہے، فاستقیما، اس پہ تم ڈٹے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی بات نہ ماننا یا ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا، لا یعلمون، جو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو جانتے نہیں۔ یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، جو دعا تم دونوں نے کی ہے، دعا میں نے قبول کر لی، اب وہ عذاب میرا کب آتا ہے اس پہ، اس کے بارے میں پیغمبر کو نہیں بتایا، بلکہ یہ نصیحت کی کہ اب بے چین نہ ہونا، جو میری مصلحتوں کو اور حکمتوں کو نہیں جانتے، دعا کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ دعا کی تھی قبول کیوں نہیں ہو رہی، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ عذاب آئے گا میری حکمت کے تحت، جو وقت میں نے مقرر کر رکھا ہے اس وقت پہ آئے گا، لیکن تم اب جلدی نہ کرنا۔ کیوں نہیں آ رہی یا کب آئے گی؟ جو لوگ اللہ کی مصلحتوں کو اور اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے، ان جیسا معاملہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے دعا کی عذاب بھیجنے کی، میں نے دعا قبول کر لی، اب وہ عذاب کب آنا ہے یہ میرا معاملہ ہے، جب میں چاہوں گا بھیجوں گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اب وہ عذاب آنے والی بات جو ہے
اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں عذاب آنے میں کتنی مدت ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کے بعد اس کا ذکر فرما دیا۔ فجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، سمندر کو پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فَأَتْبَعَهُمْ بنی اسرائیل کی پیروی کی، پیچھا کیا، تعاقب کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغین وعدون، ظلم کرنے کے لیے اور دشمنی کی خاطر۔ واضح ہے کہ فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہتا تھا، ان کو سزائیں دینا چاہتا تھا تاکہ دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو کہ میرا دین جو ہے وہ کیوں بدلا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب دریا کے کنارے پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بے چین ہو گئے دیکھ کے، پیچھے لشکر بھی آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، ساتھی پریشان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے بھی دیکھا اور فرعون کے لشکر نے بھی دیکھ لیا، آگے تو ان کا سمندر ہے، کہیں جا نہیں سکتے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بے چین ہو گئے۔ وہی بات ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے ان جیسا معاملہ نہ ہو تمہارا۔ بے چین ہو گیا ساتھی، اب تو ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ کا لشکر لے کے تعاقب کیا فرعون نے، 25 لاکھ کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ 5-6 لاکھ ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، آگے سمندر ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، ساتھی بے چین ہو گئے، ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی پیغمبر کا ایمان اور یقین یہ ہے، قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ اللہ کے حکم سے جب نکلے، یہی ہے فَاسْتَقِیمَا، ایمان پہ ڈٹے رہنا، ایمان پہ قائم رہنا۔ بالکل وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی غار میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ کافر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو نظر ہمارے اوپر پڑے گی ان کی۔ کافر غار کے اوپر منہ کے اوپر کھڑے ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو نظر ہمارے اوپر پڑے گی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، ساتھیوں نے کہا کہ آگے تو موسیٰ علیہ السلام سمندر ہے اور پیچھے سے 25 لاکھ کا لشکر آ گیا ہے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ اتنا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ نظریں دیکھ رہی ہیں کہ پکڑے گئے ہیں، نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے، بچ نہیں سکتے۔ جو حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، وہ یہی ہے۔ ایمان جو ہے وہ بالکل دوسری بات کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ بچانے والا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر کے کنارے پہ مارو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ،
پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے بہت بڑے بڑے بن گئے، الگ الگ ہو گئے، درمیان سے راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وجاوزنا، ہم نے ان کو پار کرا دیا سمندر سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا جاوزنا، ہم نے پار کرایا پیغمبر کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ اور ہم کہتے ہیں جی بہاول حق تے کشتی تک یا بیڑا تک۔ ہمارے ہاں جو عام ولی ہیں وہ بھی بیڑے تک پہ رہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ پیغمبر جو ہے، پیغمبر کے ساتھی صحابی پیغمبر کے پریشان ہو رہے ہیں کہ پیغمبر ساتھ ہے، پیغمبر موجود ہے، اور پیغمبر کو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو راستہ نہیں ہے، تم کیا کرو گے؟ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے بھی یہ نہیں کہا فکر نہ کرو میں بیڑا تک لواں گا، پیغمبر نے بھی کہا ہے ما یا ربی، میرا رب ہی کچھ کرے گا۔ کہاں سے سمجھائیں؟ اللہ نے کیسی کیسی باتیں سمجھائی ہیں، لیکن مشرکوں کے پلے پڑتا نہیں کچھ۔ انہیں جی مشکل کشائی ہے، نہیں جی یہ کرتے ہیں، نہیں جی وہ کرتے ہیں، تقدیر بدلتے ہیں، روزی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ پیغمبر خود موجود ہے، سمندر عبور کرنا ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں موجود ہوں، فکر کس بات کا؟ پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے ما یا ربی، رب میرا ساتھ ہے، رب کچھ کرے گا۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا ہے۔ توحید اگر نکل جائے تو اسلام کہاں رہتا ہے؟ اسلام باقی رہتا نہیں ہے۔ اسلام کا دوسرا نام ہی توحید ہے، توحید کا نام ہی اسلام ہے۔ توحید نہ رہی تو اسلام کہاں رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ سمندر کے کنارے پہ مارو عصا اپنا، اور 2 ٹکڑے ہو گیا پانی کے، درمیان سے راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرا دیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر فرعون کا لشکر جو ہے وہ بھی آگے بڑھا اس راستے سے گزرنے کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، أَنْجَيْنَا، بیڑا ہم نے تکا، بیڑا ہم نے نکالا۔ بار 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 اللہ فرماتا ہے انجینا من رحمتنا، ہماری رحمت سے ہم نے بچایا، ہم نے نجات دی۔ انسان نہ سمجھنا چاہے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لے یا اپنی عقل پہ دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لے تو بات دوسری ہے۔ ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ نسبت کی ہے اس بات کی، ہم نے نجات دی انہیں۔ اور جب وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اغرقنا، جو بعد میں آنے والے تھے فرعون کا لشکر، اغرقنا، ہم نے غرق کیا ان کو۔ نہ بچانے والا کوئی اور ہے، نہ غرق کرنے والا کوئی اور ہے۔ یہ دکانیں اور یہ خانقاہیں، یہ دربار، یہ کس بات کے لگائے ہوئے ہیں تم نے؟ نہیں بچا سکتے، نہیں غرق کر سکتے کسی کو، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ شاید دنیا داری کے، دنیا کمانے کے، مال کمانے کے، اور کیا غرض ہے ان خانقاہوں کی اور درباروں کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا لشکر بھی پیچھے آیا، اور جب فرعون غرق ہونے لگا کالا تو اس نے یہ بات کہی آمنتُ، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس الہ کو اپنا الہ مانتا ہوں، اس الہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کو بنی اسرائیل اپنا الہ کہتے ہیں۔
جس کو موسیٰ نے الہ بتایا تھا میں اس الہ پہ ایمان لاتا ہوں، وہ ساری کرنی پرنی اور سارا جو حضرت صاحب وہ سب کو رزق کو رہ گیا۔ کدھر گیا تمہاری وہ سرداری، کدھر گئی تمہاری اقتدار، کدھر گیا تمہاری حکومت، کدھر گیا تمہارا مال اور دولت؟ یہ سب گھونسلے ہیں، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بچانا ہے تو انجینا، غرق کرنا ہے تو اغرقنا۔ غرق کرنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب غرق ہونے کا وقت آیا تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ حدیث ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کیچڑ کا بھر کے وہاں سے تو اس کے منہ میں دے دیا کہ کہیں اس کی زبان سے لا اللہ نکل ہی نہ جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کر لے۔ میں نے کیچڑ اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ جب سب کچھ انسان کو نظر آ جائے گا اس کے بعد پھر ایمان لانا کسی کے لیے نافع نہیں ہوگا، اس ایمان لانا نفع بخش نہیں۔ یہ جو ہوش و حواس کی زندگی ہے بڑی قیمتی ہے۔ ہوش و حواس کی زندگی موت سے پہلے کی بڑی قیمتی ہے۔ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچو، جو ہم باتیں کہتے ہیں، جس پہ ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دلائل کی بنیاد اس بات کے لیے کبھی ایمان نہ لاؤ کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بتایا ہے یا ہمارے استاد نے یہ کہا ہے۔ خود اپنی عقل سے سوچو اس بات کو کہ جس بات پہ میں ایمان لایا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، اس میں میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ سچا ہوں تو کیوں ہوں؟ سوچنا چاہیے اس بات پہ، اس لیے کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی پھر سوچنے کی مہلت نہیں رہے گی، اس وقت ایمان لانا بھی نافع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم نافرمان رہے اور تم فساد برپا کرنے والے تھے۔ تم نے ہی روکا، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا۔ ایمان کا، اسلام کا راستہ روکنے کو قرآن فساد کہتا ہے۔ جو آدمی دین کا راستہ روکتا ہے، جو آدمی کتاب و سنت کا راستہ روکتا ہے، جو آدمی صحیح دین کو فالو کرنے والے جو ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، قرآن اسی کو فساد کہتا ہے۔ اس سے پہلے تم موسیٰ کا راستہ روکتے رہے، موسیٰ کے دین کو پھیلانے سے روکا تم نے۔ یہ تھا جرم تمہارا کہ تم فسادی تھے، تم نے یہ فساد برپا کیا اور ایمان قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اس لیے یہ واقعات جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور بار بار غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس وقت سبق تھا اور آج ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اس میں وہی حالات ہیں، نام بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہے، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ یہ کشمکش وہی ہے اسلام اور کفر کی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس میں یا تو سارے کے سارے کافر ہو جائیں یا سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اور وقت آنا ہے کہ جب ساری کی ساری دنیا ایک دفعہ مسلمان ہونی، اسلام کو غلبہ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔